بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماریاں آزمائش ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بطور آزمائش لوگوں کو بیمار کرتا ہے، لیکن روحانی بیماریاں اگر مسلسل آپ کے جسم کے ساتھ چل رہی ہیں تو اس کے اندر آپ قصوروار ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اس لیے اس کا الزام اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈالیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری روحانی بیماری ختم نہیں ہو رہی، تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صحیح طرح علاج نہیں کروا رہے، ٹھیک ہے، تشخیص ہی غلط ہے آپ کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دیکھنے کو مجھے مل رہا ہے، خاص کر وہ مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم نے ان کی تشخیص کر کے ان کا علاج شروع کر دیا ہے، اور جب وہ شفا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کو وہ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ معمولی نہیں ہوتے، اور خود شیطان جو ہے جو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ روحانی امراض کو جسم کے اندر دوبارہ رینیو کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو صبح شام کے اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طرح نماز وغیرہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اس سے فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن آپ کی روحانی امراض جو ہے وہ جڑ سے ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی بنیادی وجہ خود آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ آپ خود اس کو اپنے جسم میں بڑھا رہے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب آپ روحانی امراض کی ہدف کو نہیں سمجھیں گے۔ ہر بیماری کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، خاص کر روحانی بیماریوں کا۔ شیطان ایسے ہی نہیں آپ کے پیچھے لگا ہوا، اس کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص ہدف ہے، جس کے لیے وہ اپنی محنت بھی خرچ کرتا ہے، اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، اور آپ کو تکلیف دینے اور آپ کو نقصان پہنچانے اور آپ کو اذیت دینے اور آپ کو بیمار رکھنے میں، آپ کو ناکارہ بنانے اور آپ کو قابو کرنے کی بندش میں اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے۔ تو شیطان یہ سارا کچھ ایسے نہیں کرتا، اس کا خاص ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اب روحانی امراض کے شکار کیا کرتے ہیں، ان سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ روحانی بیماری کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماری کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ تو ایسا کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کو ہدایت دی ہوتی ہے اس کے مطابق علاج نہیں کرتے، اور کچھ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تلاوت کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علاج کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ صبح شام کے اذکار پڑھ لو، نماز پڑھ لو تو کافی ہے۔ اور کچھ یہ بھی نہیں کرتے، نمازیں بھی کبھی کبھار پڑھ لی، ذکر اذکار بھی جو ہے وہ کبھی کبھار کر لیے، صحیح ہے، بس ہمارا کاروبار چلنا چاہیے تھا، چلو کاروبار تو چل گیا، چلو بیوی واپس آنی تھی، بیوی واپس آ گئی، چلو میرے بچوں کو نوکری ملنی تھی، وہ نوکری مل گئی، میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، شوہر اب میری عزت کرنے لگا ہے، ہمارے درمیان اب جو ہے لڑائی کا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ یعنی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اب ہمارے کو علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا علاج ہو گیا ہے تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور کچھ ایسے حضرات ہیں ماشاءاللہ کہ وہ روحانی مرض ختم ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ علاج کے اوپر تو سختی کرتے ہیں، جو چیزیں ان کو بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ کریں گے، لیکن جو بنیادی غلطی ہے روحانی امراض کی، جو جڑ ہے، اس کو میں وہ کوتاہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی سپلائی لائن خود بحال کرتے ہیں۔ جب آپ خود سپلائی لائن بحال کر رہے ہیں اپنے روحانی امراض کی اور اس کو خود تقویت پہنچا رہے ہیں، اس کو انرجی دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح ختم ہوگی؟ تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے۔ آپ کہیں گے کہ ہم کس طرح جو ہے روحانی امراض کو تقویت دے رہے ہیں اور اس کی سپلائی لائن بحال کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب سادہ سا ہے، اور یہ جواب اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم
ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے اہل ایمان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرنا۔ تم میں سے جو بھی شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا تو شیطان اسے فحاشی کا اور برائی کا حکم دے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی نہ تزکیہ کر کے پاک نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کر کے اسے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا اور اکثر یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ اس بات کو ہم سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے علاج کریں۔ اگر مثال کے طور پہ ہمارے رزق پہ بندش ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، رزق کی بندش توڑنے کے لیے جو علاج بتایا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے اپنی لائف کے اندر جو ہے ایسے کام کرتے ہیں جو شیطان کی پیروی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ میاں بیوی جن کے اوپر شیاطین مسلط ہوتے ہیں تو ان کو ہٹانے کے لیے وہ ہم سے علاج کرواتے ہیں اور ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں، لیکن میاں بیوی علاج کے بعد میں جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق اپنا علاج جاری رکھتے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے شیطان ان کے جسم میں تقویت پکڑتا ہے، اور پھر وہ جس مسئلے کے لیے علاج کروا رہے ہوتے ہیں وہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوتا اور شیطان ان کے اوپر حاوی رہتا ہے، اور جس کا ان کو نقصان ہوتا ہے کہ ان کی جو بیماری جس کا وہ علاج کروا رہے ہوتے ہیں وہ بیماری بھی شوٹ کر جاتی ہے، اور جو ہے مسئلے جو ہے پہلے سے زیادہ کشیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں مانا ہوتا۔ تو روحانی امراض کے شکار جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ صرف یہ ایک کام کر لیں کہ اپنے مرض کی جڑ کو کاٹ دے، اور ان کی جڑ کیا ہے؟ ان کی جڑ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اگر وہ شیطان کی پیروی چھوڑ دے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے ملنے ملانے ہر کام کے اندر جو ہے وہ شیطان کی پیروی کا عمل چھوڑ دے، شیطان کو خوش کرنے والا کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کو اختیار کر لے، تو شفا خود بخود چل کر ان کے پاس آئے گی اور ان کو شفا ضرور ملے گی۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور اپنی منمانی کرتے، وہ کہتے میری تو روٹین ہے، میں تو یہ گناہ بچپن سے کرتا آ رہا ہوں، یہ تو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہمارے گھر کی روٹین اس طرح ہے، میں یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں ایک دفعہ میں گیا تو ایک فیملی والے تھے، ان کی جوان بیٹی 19 سال کی، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ رات کو اس طرح مسئلہ ہوتا ہے، اس کا گلا دبایا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تو ان کے گھر کا ماحول وغیرہ دیکھا، وہ تو ٹی وی چلتا ہے سارا دن جو ہے، رات میں بھی دن رات جو ہے، اور ڈرامے فلمیں وغیرہ سب جو ہے۔ اب جس گھر کے اندر یہ سارا ماحول ہو تو کس طرح ان کو جو ہے وہ فرق محسوس ہوگا۔ جب آپ تمام معاملات میں شیطان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو اس طرح روحانی امراض کی سپلائی لائن کٹ جائے گی، پھر روحانی امراض کا آپ قرآن کریم سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شفا سے آپ کنار ہوں گے اور آپ کی بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شیطان بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں شیطان آپ پہ تجدید کرے گا، شیطان آپ پہ جادو لگائے گا، شیطان آپ سے پر نظر لگائے گا، شیطان آپ کے اوپر بندشیں کرے گا، پھر آپ کو جو انسانوں نے جو معاملات کیے ہوں گے اس سے ڈبل معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر شیطان جو ہے لازم بات ہے جب وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس نے پھر اپنے لیے ماحول بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، تو پھر ایسا ماحول بنائے گا کہ آپ سمجھیں گے میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، ذکر اذکار بھی کر رہا ہوں، صبح شام کے اذکار بھی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے شفا نہیں مل رہی۔ شفا اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ نے شیطان کو اپنے پاس جو ہے جگہ دے دی ہے، اسے اپنے ساتھ جو ہے بسا دیا ہے اور آپ نے اس کے لیے راہ ہموار کر دی ہے، آپ اسے خوراک پہنچا رہے، اسے انرجی دے رہے، اسے طاقت فراہم کر رہے،
تو لازمی بات ہے جب شیطان تقویت پکڑ رہا ہے تو آپ کی روحانی امراض بھی تقویت پکڑیں گے، اور جب روحانی امراض پکڑیں گے تو آپ کے مسئلے مسائل مختلف حالات میں بدلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی جسمانی بیماری ہے تو ایک بیماری سے دوسری بیماری، تیسری، چوتھی، اس طرح حالات بدلتے رہیں گے. آپ سمجھیں کہ نہیں یہ فلاں سبب ہے. میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپ سمجھیں کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ شیطان کو نظر انداز کر دیں گے. وہ سمجھے کہ شیطان تو آپ کے نزدیک گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، وہ تو دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے. آپ تو یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو روحانی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کئی بیماریاں لگیں گی، کئی کچھ ہوگا، آپ کہیں گے نہیں یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں. اور وہ کہیں گے دیکھو ہم نے تو ذکر اذکار پورے کر رہے ہیں، ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح ہو. پھر آپ کی حالت ایسی ہوگی. اس لیے آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنی پوری زندگی سے شیطان کو نکال کر باہر پھینکیں. شیطان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑیں اور اسے اپنی پوری لائف سے نکال کر باہر پھینکیں. آپ کا ہر کام، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے وہ شیطان کی مخالفت پر مشتمل ہو. جب آپ یہ ایک کام کر لیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا شفا کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور روحانی امراض جو ہے وہ جڑ سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گے، کیونکہ اس کی سپلائی لائن آپ نے کاٹ دی ہے. پھر آپ علاج کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً شفا سے ہمکنار کرے گا اور آپ سے راضی ہو کے جو ہے آپ کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور بھلائیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تو یہ میری خاص کر نصیحت ہے ان روحانی مریضوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا نہیں ملتی، ہم تو علاج کرا کر تھک گئے ہیں. وہ روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں، حالانکہ ذمہ دار وہ خود ہیں. اپنے گریبان میں جاگیں اور ان بیماریوں کو جڑ سے ختم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی ملے گی اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.